نسل کشی، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ قتل اولاد آتا ہے۔ اسے ہمارے رب نے ایک ایسا نقصان قرار دیا ہے جو انسان خود اپنی جہالت اور حماقت کی وجہ سے اٹھاتا ہے۔ سورہ الانعام میں آتا ہے کہ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا۔ یہ خسارہ یا نقصان دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی۔ آخرت کے خیر سے محرومی سب سے بڑی تباہی ہے۔ اب یہ کون سی جہالت اور نادانی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اسلام سے پہلے زمانے میں تو جہالت کی وجہ سے لوگ صرف بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن آج کی ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ قوم میں جو ہیں بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ہی سے جان چھڑانے کی تدبیریں سوچتے ہیں۔ یہ تو زمانے جاہلیت سے بھی بدتر مثال ہوئی۔ آج کل کے جو مائیں ہیں وہ بچے پالنا نہیں چاہتی ہیں، تو وہ سوچتی ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ان سے چھٹکارا پایا جائے۔ آ، جتنے کم سے کم بچے ہوں گے تو وہ کم توجہ ان کی پرورش پر دینی پڑے گی۔ اس کے لیے احتیاطی تدبیر کرنا، اور اگر کسی وجہ سے تدبیر کارگر نہ ہو سکے تو پھر ٹھہرانے والے حمل کو ضائع کروا دینا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک صورت ہے۔ یا مفلسی غربت یا تنگی رزق کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ زندگی کی غیر ضروری سرگرمیوں میں خود کو الجھائے رکھنے کی بنا پر زیادہ بچوں کو لوگ رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح زنا جیسی بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ درگور کر دینا تاکہ اپنی عزت پر حرف نہ آئے اور گناہ کا اعلان کسی تک نہ پہنچے۔ اللہ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی اپنی پیدا کردہ تمام مخلوقات کے رزق کا ذمہ دار صرف اللہ ہے۔ وہ بھلا کیسے اپنی مخلوق کی ضروریات اور حاجات سے غافل ہو سکتا ہے، جبکہ پتھر کے اندر بند ہو کر بسنے والے کیڑے کو بھی وہ وہی خوراک مہیا کر دیتا ہے۔ بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے تلف کرا دینا یا دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد مار ڈالنا، دونوں صورتیں کبیرہ گناہ میں آتی ہیں۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ ان سے بچا جائے، کیونکہ یہ سب قتل اولاد کی صورتیں ہیں اور اس میں ماں باپ دونوں برابر کے قاتل ہوں گے۔ ایسے جرم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔